بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا جس کا نام جریج تھا۔ اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا۔ ان کی قوم میں ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اور پھر اس عورت نے ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تعمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت بخشی اور وہ بولا، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ تو میرے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔